پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجنون نہیں ہیں، آپ دیوانے نہیں ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں قلم کی قسم اٹھاتا ہوں اور قلم سے لکھی جانے والی ہر چیز کی قسم اٹھاتا ہوں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ دیوانے نہیں ہیں، آپ مجنون نہیں ہیں۔ یہ مشرک لوگ، یہ کافر لوگ، یہ ضدی لوگ آپ کو دیوانہ کہتے ہیں، اور جو دیوانہ ہوتا ہے اس کی باتیں معقول نہیں ہوتی، اچھی باتیں اور صحیح باتیں نہیں ہوتی۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ دیوانے ہوتے تو آپ کی باتیں اتنی گہری نہ ہوتی۔ ایک مرتبہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے سے مزاحاً جملہ ارشاد فرمایا اس کی دل لگی کے لیے، تو علماء کرام نے اسی جملہ سے 100 کے قریب مسائل اخذ کیے، 100 کے قریب مسائل نکالے۔ جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات اور ایک ایک جملہ اتنی گہرا ہو، ایک ایک وہ بھی مزاحن کہا ہوا، کسی کی دل لگی کے لیے کہا ہوا جملہ اتنا گہرا ہو اور اتنی معانی رکھتا ہو اور اپنے اندر معانی کے سمندر بھرے ہوئے ہو، تو وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیوانے نہیں ہیں۔ یہ کافر لوگ بہتان مانتے ہیں، آپ پر الزامات لگاتے ہیں کہ آپ دیوانے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں پروردگار پوری کائنات کا مالک خالق رازق ہو کر 2 قسمیں اٹھا کر کہتا ہوں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں کہتا ہوں کہ آپ دیوانے نہیں ہیں، تو اسی لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، چاہے ساری دنیا آپ کو دیوانہ کہے، کوئی پرواہ کی بات نہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اجر عطا فرمایا کہ قیامت تک جتنے انسان نیکیاں کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، تلاوتیں کریں گے، جہاد کریں گے، ذکر اذکار کریں گے، بیت اللہ شریف کا حج کریں گے، عمرے ادا کریں گے، جتنی نیکیاں کریں گے ساری کی ساری نیکیوں کا اجر محمود صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا رہے گا۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، بے حساب اجر اے میرے محمود صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے متعین کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کے بعد تابعین، تبع تابعین، قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے سب تک دین پہنچانے والے محمود صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب سب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین پہنچانے والے ہیں، پیغمبر کے ذریعے سے دین ان تک پہنچا ہے، تو اس سے معلوم یہ ہوا ان سب کا اجر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ملے گا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑے عظیم اخلاق پر سوار ہیں، یعنی آپ کے اندر حسن اخلاق اتنی بھرپور ہے گویا کہ یہ حسن اخلاق آپ کے تابع ہو چکا ہے اور آپ اس پر سوار ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حسن اخلاق جس قدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھرپور رکھا، اتنا حسن اخلاق پوری کائنات کے تمام انبیاء علیہ السلام، تمام انسانوں، تمام مسلمانوں کے اخلاقیات کو ملا لیں، پھر بھی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک دیہاتی نے آ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے اقدس میں کپڑا ڈالا، چادر ڈال دی اور خوب بڑھ دیے، اتنی بڑھ دیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا مبارک سخت گھٹ گیا، تکلیف ہوئی، اتنی تکلیف ہوئی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تکلیف کی شدت کی وجہ سے سرخ ہو گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال لی، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، ابھی میں اس کا سر قلم کر دوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کو کچھ نہیں کہنا،
یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، درمیان سے ہٹ جاؤ۔ محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے کیا چاہتا ہے، کیوں مجھے تکلیف دے رہا ہے؟ کہنے لگا کہ جو مال اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے مجھے بھی عطا کرو، اس میں سے مجھے بھی عطا کرو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اتنی بات، یہ بات ایسے بھی تو کہہ سکتا تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ بھی نہیں فرمایا، بلکہ عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا عمر جاؤ اس کو ساتھ لے جاؤ، صدقات میں سے جتنا اس کو ضرورت ہے اس کے سپرد کر دو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق عظیمہ تھے، یہ تھا حسن اخلاق کہ اس نے تکلیف دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر احسان کر دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، نیک لوگ وہ ہیں جو غصے پر کنٹرول کرنے والے ہیں۔ اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو غصے پر کنٹرول کرنے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔